میں اس وقت جمعیت علماء ہند کی منتظمہ کمیٹی کے 2 روزہ میٹنگ یعنی کہ اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے آخری سیشن میں خطاب عام میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید جمع ہیں۔ جمعیت کے صدر مولانا سید ارشد مدنی اس وقت عوام سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو جمعیت کے اجلاس میں براہ راست دیوبند لیے چلتے ہیں۔ نہیں ہے وہ دن گزر گئے۔ آج ہماری جنگ حکومتوں سے اپنے حقوق کے سلسلے میں ہے، وجود کے سلسلے میں نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی اقلیت اگر اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہے، انہی ملکوں میں لڑ سکتی ہے جہاں کا نظام حکومت سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت اور سیکولرزم ملک میں ہر بسنے والے کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، سیکولرزم وہ چیز ہے جسے زندگی کا حق دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے سیکولر کردار کو بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہتی تھی، برابر عہد و پیمان لیتے رہتے تھے، ہم سے عہد و پیمان کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور اس کا سیکولر دستور ہوگا۔ گاندھی جی، پنڈت جی، موتی لال نہرو، اس کے بعد جواہر لال نہرو، مفتی کفایت اللہ صاحب کو، مولانا ابوالکلام آزاد کو، حضرت مدنی کو بار بار اپنی تجویزوں کو پاس کر کے بھیجتے تھے اور یہ عہد و پیمان کرتے تھے۔ صراحتاً میں نے وہ تجویزیں لکھ کر سونیا جی کے پاس بھیجی تھی اور یہ لکھ کر دیا تھا کہ فلاں سن کے اندر کانگریس نے یہ تجویز پاس کی، فلاں سن میں یہ تجویز پاس کی، اور یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ملک کا دستور آزادی کے بعد سیکولر دستور بنے گا۔ ملک آزاد ہو گیا، تباہی مچ گئی، ملک کے اندر ایک طاقت تھی، وہ طاقت جو اس ملک کے دستور کو ہندو اسٹیٹ کے طریقے کے اوپر بنانا چاہتی تھی، ملک کے سیکولرزم کو آگ لگانا چاہتی تھی۔ آج وہی طاقت ہیرو بن کر پیش کرائی جا رہی ہے، لیکن جمعیت علماء نے اس مطالبے کو رکھا اور جمعیت کی آواز کے اندر وہ طاقت اور قوت تھی کہ اس کے سامنے اس وقت کے لیڈر جھک گئے اور ملک کے دستور کو سیکولر دستور بنایا گیا۔ لیکن یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ دستور سیکولر بنا، حکومتیں جنم لینے کے بعد اس سیکولر دستور کو اپنی جگہ پر رکھ کر کام غیر سیکولر کرنے لگے اور مسلمان کے حقوق آج تک لڑتے لڑتے 70 سال ہونے کو ہیں، ہمارے حقوق پامال ہیں، ہمیں اپنے حقوق نہیں مل سکے۔ ہم برابر اس کے لیے کوشش کرتے رہے، وہ دستور ہمارے سامنے ہے، اس دفعات کو پیش کرتے رہے اور ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں کود کر کوشش کرتے رہے۔ کبھی ہمیں کامیابی ملی، کبھی فرقہ پرست طاقتیں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کبھی وہ ہمیں میدان سے باہر کر دیتی تھی، کبھی ہم ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر انہیں باہر کر دیتے تھے۔ یہ مسئلہ چلتا رہا، چلتے 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 65 سال گزر گئے۔ میں آپ کے سامنے ایک سلسلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس 65 سال کے بعد آج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر سیکولرزم کی حفاظت
ملک کے اقتدار پر بیٹھنے والی پارٹی یا پارٹیاں سیکولرزم کی حفاظت 65 سال پہلے سے کرتی تو ملک کا امن و امان اور سیکولر دستور کو آگ نہ لگتی. لیکن آج کی صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے. وہ پارٹیاں جو ملک کے اندر اقتدار کی کرسی پر بیٹھی اور مسلمان کے وہ حقوق جو دستوری حقوق تھے صرف اس لیے نہیں دیے کہ اکثریت ناراض نہ ہو جائے. آج اس کی سزا ان کو یہ ملی ہے کہ اقلیت تو گئی. جس اکثریت کو خوش کرنے کے لیے مظلوم مسلمان کی چھاتی پر پتھر رکھا گیا وہ اکثریت بھی ختم ہو گئی. آج کی صورت یہ ہے کہ آج بی جے پی کے مقابلے کے اندر اپوزیشن پارٹی بھی نہیں رہ گئی. میرے بھائی ہمیں اس کا دکھ ہے اور اس لیے دکھ ہے کہ ہم 1000 شکووں کے باوجود ہم پہنچتے تھے، اسٹیج پر گالی بھی دیتے تھے، برا بھی کہتے تھے، لیکن ہم اپنے مسئلے کو لے جا کر رکھتے تھے. کبھی ہم ناکام ہوتے تھے، کبھی ہم کامیاب ہوتے تھے. ہمارے سامنے مسئلہ جامع ملیہ کے اقلیتی کردار کا آیا جو 60 سال سے پڑا ہوا تھا. میں لے کر کے گیا پرائم منسٹر کے بعد. میں نے ان سے کہا کہ جامع ملیہ تو مسلمانوں کا مکان ہے، میں تو جانتا ہوں، بڈھے آدمی ہیں جانتے تھے. میں نے کہا جانتے ہیں تو اس کے اقلیتی کردار کو کیوں نہیں بحال کرتے؟ منموہن سنگھ آپ کیوں نہیں اقلیتی کردار کو بحال کرتے؟ اگر آپ اقلیتی کردار بحال کر دیں گے تو اس کے اندر 50-51% مسلمان بغیر مقابلے کے آئے گا اور جو مقابلے سے آئے گا وہ الگ. جب آپ مسلمان کی تعلیمی حیثیت کو اونچا کرنا چاہتے ہیں کیا رکاوٹ ہے؟ خاموش ہو گئے. میں ان کی بات سے یہ سمجھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ سینکڑوں کروڑ اس کو ہر سال مدد دیتی ہے پھر اس کو اقلیتی کردار کیسے دے دیا جائے؟ میں باہر آیا اور میں نے معلومات حاصل کی. مجھے یہ پتا چلا کہ ایک سندھی کالج کے اوپر مقدمہ چلا اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کی امداد کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہوتی. میں نے اس پورے فیصلے کو لیا، پڑھوایا اور پڑھ کر جہاں جہاں مجھے چیزیں ملی نشانات لگائے اور میں نے پرائم منسٹر کے دفتر کے ایک مسلم کرمچاری کے پاس وہ بھیجا اور یہ کہا کہ یہ پرائم منسٹر کی میز پر رکھ دیا جائے. رکھ دیا گیا اور نتیجہ یہ ہوا انہوں نے پڑھا. میں پھر وہاں پہنچا تو کہنے لگا میں کیا کروں اس کے اندر؟ میں نے کہا آپ یہ کیجئے کہ آپ جسٹس سہیل صدیقی جن کو پارلیمنٹ نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اقلیتی کردار دیں. آپ ان سے کہیں میں پرائم منسٹر کا عہدہ کچھ اور ہے اور یہ ملازم ہے، یہ کیسے بھول؟ کہنے کہ میں تو ان کو بھول نہیں کر سکتا. تو میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا آپ اس وزیر تعلیم کو کہیے، وزیر تعلیم کرے گا اس کو. چنانچہ وزیر تعلیم کو کہا انہوں نے، وزیر تعلیم نے ان کو جسٹس سہیل صدیقی کو کہا اور جسٹس سہیل صدیقی تو پہلے سے میری بات تیار تھی، پہلے ہو چکی تھی، انہوں نے فوراً اس کے آرڈر جاری کر دیے. اب میں کہتا ہوں کہ وزیر نے اس کے خلاف 6 پٹیشنیں دائر کرا دی، اس لیے کہ وہ کوئی راضی تھوڑا ہی تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے. جب وہ رک گیا مسئلہ میں پھر ان کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھیے یہ ہو گیا. انہوں نے پھر اس سلسلے کے اندر کوشش کی اور سونیا جی سے کہا
مجھے راہل نے بتایا کہ میری ماں نے کیا ہے یہ کام، سونیا جی نے فون کیا اور فون کیا، الحمدللہ اس کا اقلیتی کردار بحال ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں ہم جاتے تھے، ہمیں ناکامیاں بھی ملتی تھیں، ہم کامیاب بھی ہوتے تھے۔ آج کی صورتحال ملک کے اندر، میں کہتا ہوں ملک کی بدقسمتی سے، مسلمان کی بدقسمتی سے، میں کہتا ہوں قوم کی بدقسمتی سے، آج صورتحال اور نقشہ بدل گیا۔ وہ طاقتیں جو ملک کے اندر اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی ہیں، وہ آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان کو اس کا حق ملے۔ میں بنیادی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ برابر یہ کوشش ہوتی رہتی تھی کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئے جھگڑے فساد کرا کے مسلم اور غیر مسلم ووٹ کی تقسیم کرا دی جائے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، آج بھی وہی تحریک چل رہی ہے۔ فسادات اسی تحریک کے نتیجے کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ اقلیت اور اکثریت کو بانٹ لیا جائے۔ نتیجہ وہ نکلا کہ جو آج دنیا کے سامنے ہے، وہ لوگ جو سیکولرزم کے دعوے دار تھے دم بخود بیٹھے ہوئے، کوئی آواز نکالنے والا نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ملک کے اندر کہ مایوسی کا شکار ہے دنیا، ساری سیاسی پارٹیاں دم بخود ہے، کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا تو کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے، ہم تو خالص غیر سیاسی لوگ ہیں۔ سب سے پہلے اس موضوع کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے یہاں اپنی مجلس منتظمہ کا اجلاس بلایا، ہم نے کسی سیاسی موضوع کے لیے نہیں بلایا۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے اور کون اٹھ کر جاتا ہے، ہماری بلا سے، اس لیے کہ اس کرسی اقتدار کا جھگڑا ان کے یہاں ہوگا جنہیں یہ فکر ہے کون آ کر بیٹھا اور کس نے ہمیں اٹھایا۔ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری بلا سے کون آتا ہے کون بیٹھتا ہے، ہمارا مسئلہ کسی شخصیت سے الجھا ہوا نہیں ہے۔ ہم صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہم ایک مسلم اقلیت ہیں، ہم یہ مانتے ہیں جانتے ہیں جس طرح دن میں آدمی سورج کو دیکھتا ہے، ہمیں اس طرح یقین ہے اگر ہم اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے دین اور اسلام کے ساتھ اگر ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم میں زندہ رہیں گے، فرقہ پرستی میں نہیں زندہ رہیں گے۔ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں اس کا یقین ہے، ہم جانتے ہیں فرقہ پرستی مردہ باد، مردہ باد، جمعیت علماء زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، علماء اسلام، علماء اسلام، دارالعلوم، جمعیت علماء۔ ہمارا مسئلہ کسی ایک شخص سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف اس نظریے سے ہے جو نظریہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے امن و امان کو تباہ کرے گا، اقلیتوں کو تباہ کرے گا، اور سب سے زیادہ تباہی یاد رکھیے جس کا خطرہ ہے وہ مسلمان کے لیے ہے، اس لیے کہ اسی نظریے نے ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک
20,000 فسادات کرائے. اسی نظریے کے ماننے والوں نے 50,000 مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح اپنے ملک میں کاٹا ہے. اسی نظریے نے ہمارے آباء و اجداد کی اربوں اور کھربوں کی جائیداد کو آگ لگایا. ہم جانتے ہیں، دنیا نہ جانتی ہو، ہم ان ہاتھوں کو جانتے ہیں، ہم ان صورتوں کو جانتے ہیں، ہم ان نظریے کے رکھنے والوں کو جانتے ہیں جنہوں نے 65 سال کے اندر ظلم کر کے وہ گھناؤنے ماحول کو جنم دیا ہے جن سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جن مشکلات اور جن مصیبتوں کا شکار اس 65 سال کے اندر یہ امت مسلمہ ہوئی ہے، اگر کوئی دوسری قوم ہوتی اپنے دین دھرم کو چھوڑ کر آزاد ہو چکی. ایسا نعرہ لگاؤ کہ لیکن دیواروں سے جا کے ٹکرائے. میرے بھائی، یہ خدا کا احسان ہے. میں یہ کہتا ہوں اور مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تردد اور تکلف نہیں ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ مسلمان آج اپنے دین پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. ہماری مسجدیں 25 سال پہلے جیسی تھیں، آج اس سے زیادہ آباد ہے. یہ اس ظلم کا نتیجہ ہے جو مسلمان قوم پر ڈھایا گیا ہے. ہمارے مدرسے آج سے 50 سال پہلے جتنے آباد تھے آج 50 گنا زیادہ آباد ہیں. یہ اس ظلم کا نتیجہ ہے جس ظلم کو اس قوم پر ڈھایا گیا ہے. مسلمان کی یہ تاریخ ہے، اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا. مٹانے کے لیے دیکھو روس میں جا کر کے کمیونزم کو ظلم کرنے والے مٹ گئے، اسلام زمین سے پودوں کی طرح ابھر رہا ہے. یہ بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مقدمہ ہے، میرا موضوع اور مقصد نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر 50 60 70 سالوں کے اندر زہر گھول کر جس نسل کو ابھارا اور پیدا کیا گیا ہے وہ نسل بھید بھاؤ کی اور نفرت کی نسل ہے. مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ ہندو مسلمان کو دہشت گرد سمجھتا ہے، اسلام کو دہشت گردی کا دھرم سمجھتا ہے. وہ ادارے اور مدرسے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں دہشت گردی کا گڑھ سمجھتا ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا، اس کے لیے 60 70 سال تک کوشش کی گئی ہے. ورنہ تو مسلمان یہاں آج سے 1200 سال سے اس ملک کے اندر مسلمان ہیں. کیا مسجدیں آج ہیں؟ 1200 سال سے اس ملک کے اندر مسلمان ہے اور اس کی مسجدیں اور مدرسے ہیں. اگر مسجد اور مدرسے اور مسلمان دہشت گرد ہوتا ہندوستان میں کب سے آگ لگ گئی ہوتی اور وجود نہ ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ آج بن گیا.
کیا مسلمان دہشت گرد آج ہو گیا؟ نہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نہ مسلمان دہشت گرد ہے، نہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ دیوار ہے نفرت کی جو ساری دنیا کے فرقہ پرست مل کر اس نفرت کی دیوار کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور آج وہ دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ماحول کے اندر جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، یا آپ اپنے وجود اور اپنی محنت سے اس دیوار کو گرا کر اپنے ملک کو گلزار بنائیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کس طرح آپ کریں گے؟ پرستی نہیں چلے گی، پرستی نہیں چلے گی، ارشد مدنی آپ کی جرأت کو، ارشد مدنی آگے بڑھو، جمعیت علماء، جمعیت علماء اور لوگ دیوبند۔ ہم نے سب سے پہلے اس آواز کو اٹھایا ہے، اور ہم اس اپنی آواز کو گاؤں گاؤں اور قصبے قصبے پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنے ملک میں امن و سکون کو قائم رکھنا چاہتے ہو، جس ملک میں 150 سال تک اپنے بزرگوں کی قربانی کو دیکھو، اور اس قربانی سے ہزاروں ہزار لاکھوں جیالے بھیڑ چڑھ گئے ملک کو، اور پھر ملک کو آزاد کیا، اگر اس ملک کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں نفرت کی اس دیوار کو گرانے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینی ہوگی۔ یاد رکھو، میں جو بات کہہ رہا ہوں، نوشتہ دیوار کو پڑھو، اخبارات پڑھو، ٹیلی ویژنوں کو دیکھو، حالات کو دیکھو گرد و پیش کے۔ اگر نہیں سنبھلو گے، اپنی زندگی کو نہیں بدلو گے، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ملک بھی نہیں رہے گا، ملک میں بسنے والے بھی نہیں رہیں گے۔ 20 کروڑ آدمی کو تہوبالا کر دینا، برباد کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کسی کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے کی دنیا نہیں ہے، اس دنیا کا مالک و مختار زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ووٹ کی طاقت کے اوپر اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کی 20 کروڑ آبادی کو تہوبالا کر دینا، پھر قبرستی کی بنیاد پر ان کے زندگی کے حقوق کو چھین لینا، ان کو دشمن بنا کر کے راستے پر کھڑا کر دینا، یہ انسانیت کا سبق نہیں ہے۔ دنیا اس طرح آباد نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائی، نعرہ لگاؤ کہ ہمالیہ کی چوٹیوں تک پہنچے، نعرہ تکبیر، ارشد مدنی، شیخ الاسلام۔ میرے بھائی، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، گاؤں کے پردھانوں سے بھی کہتا ہوں، راستے پر چلنے والے غریب اور مزدور سے بھی کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تم اور ملک کے اندر بسنے والی اکثریت اور اقلیت 2، 4، 10، 20، 100، 50، 1000 سال سے نہیں بستے، بلکہ ہزاروں سال سے بستے ہیں اور پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج بھی لوگ دیہاتوں میں جانتے ہیں کہ ہمارا کون سا دادا تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا ہندو رہا
दूसरा बेटा मुसलमान हो गया, हम उस मुसलमान की औलाद हैं, और ये मकानात उस बाप की औलाद है जो मुसलमान नहीं हुआ। उनके दुख दर्द में शरीक हैं, दुख सुख में शरीक हैं। मेरे भाई, आपको अपनी पुरानी तारीख को जिंदा करना पड़ेगा, आपको उस दीवारे नफरत को गिराना पड़ेगा। आप जहां हैं, जहां जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका पड़ोसी चाहे गरीब है, चाहे फकीर है, चाहे दलित है, चाहे खाकरोब है, चाहे पंडित और ब्राह्मण है, चाहे लाला है, आपको नफरत के दीवार को गिराकर प्यार और मोहब्बत को पैदा करना पड़ेगा। आपको पैदा करना पड़ेगा। मैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। मैं कहता हूं, अरबाब मदरसा भी खून, अरबाब मदरसा भी होश के नाखुन लें और समझें, माहौल को देखें और अपने मदरसों की जिंदगी और रीत को तब्दील करें। अपने साथ अपने गांव और देहात के लोगों को पकड़ें, उनको लाएं, मदरसों के माहौल को दिखलाएं, अपनी तालीम को दिखलाएं। वो जो माहौल के अंदर खराबी है बतलाएं, समझाएं, दिखलाएं। न तीर है, न तुफंग है, न तलवार है, न नफरत है। हम तो अमन शांति का पैगाम देते हैं जो हमारी हकीकी जिंदगी है। आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे जिंदा नहीं रह सकते, अपने इदारों को जिंदा नहीं रख सकते। हवाएं चल रही हैं, देखो, नहीं देखोगे मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जमीयत उलमा ये पैगाम देती है, कोई ये पैगाम नहीं दे रहा है, सब मुंह में बताशा रखे हुए बैठे हुए हैं। जमातें हैं, लेकिन जमातों को ये पैगाम देना चाहिए। मुसलमान और अभी आप देवबंद से जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का ये खिताब सुन रहे थे, ये जिसमें उन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर खास तौर से जोर दिया है और हुकूमत को भी एक तरह से मुतनब्बे किया है कि मुल्क की अक़लियतों के जो मसाइल हैं उसे हल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने एक तरह से बेदार करने की कोशिश की है।